بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، 17 ستمبر 2021 کو ایک پوسٹ اچانک نظر سے گزری کہ سی آر شمسی سینئر صحافی انتقال کر گئے ہیں۔ بڑے دکھ والی یہ خبر تھی کیونکہ سی آر شمسی صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ بہت ہی ملنسار اور بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال 17 ستمبر 2021 اور پھر 17 ستمبر 2024 3 سال گزر گئے ان کی وفات کو، اور آج اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں بھی اور چکوال پریس کلب میں بھی ان کی یادوں کو تازہ کیا گیا، کیونکہ چکوال سے بھی ان کا تعلق تھا، خاص طور پر چکوال پریس کلب کے وہ بانی جنرل سیکرٹری تھے۔ اسی طرح پھر وہ اپنی صحافت کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد چلے گئے اور وہاں پر بھی خوب انہوں نے صحافت کی۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے ان کی جو صحافت ہے بڑی دبنگ رہی، جہاں بولے کھل کر بولے اور کیا زبردست بولے۔ بھارت سی آر شمسی یعنی چودھری رحمت شمسی صاحب نے جس طرح چکوال کے فٹ پاتھ پر چکوال پریس کلب کی بنیاد رکھی اور پھر اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالا، وہ جلد ہی، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں، راولپنڈی منتقل ہو گئے، لیکن چکوال سے ان کا تعلق برقرار رہا۔ وہ گائے بگائے چکوال کا دورہ کرتے رہتے، یہاں آتے، اور جب بھی وہ چکوال آتے تو چکوال پریس کلب میں ان کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ چکوال آمد سے پہلے وہ چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم کو بتا دیا کرتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، بس ان کے آنے کی دیر ہوتی تھی کہ یہاں کوئی نہ کوئی تقریب جو ہے وہ سج جایا کرتی تھی، اور پھر اس سے سی آر شمسی اپنا جو ایک مخصوص انداز ہے اس میں وہ خطاب کرتے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے کون بیٹھا ہے، سٹیج پر کون سی شخصیات براجمان ہے، کون سے رتبے والا شخص آج حال میں موجود ہے۔ وہ اپنی دل کی بات وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ الفاظ کا چناؤ ان کا ہمیشہ زبردست ہوتا، اچھا ہوتا، شرافت والا ہوتا، لیکن اپنی بات مکمل کرتے تھے، پورے دل جمعی کے ساتھ وہ اپنی بات کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود لوگوں کو ان کی شخصیت بھی یاد ہے، ان کا لہجہ بھی یاد ہے، ان کے الفاظ بھی اب بھی ازبر ہے۔ جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ 3 سال قبل یعنی 17 ستمبر 2021 کو سی آر شمسی صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ اسلام آباد میں ہی ادا کیا گیا۔ اسلام آباد میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی فوت ہو جائے تو بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے۔ ہم نے عموماً یہی دیکھا ہے، مساجد میں نماز جنازہ وہ ادا کر دی جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں نمازی بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن سی آر شمسی صاحب کا جو جنازہ ہے وہ ایک پارک میں وہ ادا کیا گیا، اور وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ وہ جمع تھے۔ نہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، دیگر اور علاقوں سے جو صحافتی شخصیات ہیں، بڑی بڑی صحافتی شخصیات وہ اس نماز جنازہ میں شریک ہوئی، اور جنازہ شرکاء کی جو کثیر تعداد ہے وہ بتا رہی تھی کہ لوگ سی آر شمسی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بعد میں پی ٹی وی سمیت دیگر کئی چینلز نے ان کی زندگی پر ڈاکومنٹریز بھی بنائی، بننی بھی چاہیے تھی۔ جس قسم کی لائف انہوں نے گزاری، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ اتنا عرصہ اسلام آباد مقیم رہے، متحرک صحافت کرتے رہے، لیکن اس دوران نہ انہوں نے کوئی پلاٹ لیا، نہ انہوں نے کوئی فلیٹ لیا، نہ انہوں نے کوئی ذاتی مفاد اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کھل کر بول لیتے تھے، کیونکہ اگر آپ کسی سے پلاٹ لے لیں، فلیٹ لے لیں، تو پھر کھل کر بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سودا بازی میں سی آر شمسی صاحب نہیں پڑے۔ ہمیشہ وہ اپنی بات دبنگ انداز سے کہنے کا جو حق ہے وہ کسی کو دینے پر تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ متعدد اخبارات کے ساتھ منسلک ہوئے، ایڈیٹر بنے، کام بھی کیا، لیکن پھر چند دنوں کے بعد وہ خود نہیں ٹکے یا ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا، تو یہی ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے وطن سے جو محبت ہے، علاقے سے محبت، مٹی کے ساتھ جو محبت کا ایک اظہار ہے، وہ ہمیشہ ہمیں
کرتے نظر آئے، اپنے ہر قدم سے، اپنے ہر الفاظ سے وطن کے ساتھ محبت جو ہے وہ ٹپکتی ہمیں نظر آتی رہی۔ یعنی انہوں نے اپنا اخبار بھی نکالا تو اس کا نام پاکستانی رکھا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سی آر شمسی صاحب وہ اپنے وطن سے، ملک سے کتنا پیار وہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح میں چکوال کے حوالے سے گزارش کر رہا ہوں کہ چکوال میں ان کی صحافت کا دورانیہ کم ہے، لیکن چکوال کی صحافت کی تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ خاص طور پر چکوال پریس کلب کے حوالے سے وہ ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ جب بھی کوئی برا وقت آیا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنا کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں کوئی بات پہنچانے کی بات ہو یا وہاں سے آواز اٹھانے کی بات ہو، تو سی آر شمسی صاحب کی آواز سب سے پہلے بلند ہوتی تھی۔ وہ فوری چکوال بھی پہنچتے، اجلاس ہوتے، اپنی تقاریر کرتے، للکارتے، جرأت کے ساتھ بات کرتے نظر آتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چکوال پریس کلب ان کی قیادت میں آگے بڑھتا گیا۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے، 3 سال گزر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں بھولے، بالخصوص جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا، کیونکہ سی آر شمسی صاحب نے مختلف ادوار میں کام کیا۔ زیادہ دور میں بھی وہ صحافت کرتے رہے، اور وہ دور تھا جو صحافیوں پر بڑا بھاری تھا، بالخصوص جن کی ہمدردیاں ترقی پسند جماعتوں کے ساتھ تھیں، ان پر تو یہ دور جو ہے وہ کرب کا دور بن کر گزرا۔ لیکن سی آر شمسی بیک فٹ پہ نہیں گئے، کبھی توبہ طائب نہیں ہوئے۔ جو اصولی موقف انہوں نے اپنایا اسی پر وہ آگے بڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر کافی سختیاں بھی کی گئی، وہ قید و بند کی صورتیں بھی انہوں نے برداشت کی، اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی پڑتے رہے۔ تو یہ آنکھ مچولی کا کھیل وہ کھیلنا جانتے بھی تھے اور اس کے عادی ہو چکے تھے۔ تو ایک دبنگ لیڈر، صحافتی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے تھے، اس سے مٹی کے تھے، تو اس لیے ان کی یادوں کو تازہ کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ جب نیشنل پریس کلب اسلام آباد ان کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے، ان کو یاد کر رہا ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، تو ہم کسی سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو آج چکوال پریس کلب میں بھی ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اور اس پلیٹ فارم سے بھی ہم نے ضروری سمجھا کہ سی آر شمسی جیسے بڑے جو صحافی ہیں جن کا تعلق چکوال سے تھا، تو ان کی خدمات کو آج کے دن، ان کی برسی کے دن خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ جب آپ بڑی شخصیات کو یاد کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو دہراتے ہیں، تو اس کا اچھا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان تک بھی ان کے کارنامے پہنچتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ان کے دوستوں کی، ان کے فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی یادوں کو تازہ رکھے۔ ان کے کام، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک بڑی وجہ ہے، لیکن پھر بھی ذکر تو ان کے دوستوں نے ہی کرنا ہے۔ تو آج خوب ذکر ہو رہا ہے، چاہے اسلام آباد ہے، چاہے چکوال ہے، اور اس سلسلے میں ان کے جو فیملی ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صحافت میں بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ روزنامہ پاکستانی کے پلیٹ فارم سے وہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سی آر شمسی تو کوئی اور نہیں بن سکتا، لیکن ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب صحافت کی طرف آپ کا جو سفر ہے وہ رواں دواں ہو سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں سی آر شمسی صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جس طرح ان کی ایک طویل جد و جہد ہے، شاہ مراد پریس کلب سے لے کر چکوال پریس کلب، اور پھر نیشنل پریس کلب اسلام آباد، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، مختلف جو اخبارات ہیں ان کی ایڈیٹر، اور مختلف ذمہ داریوں سے جس طرح وہ عہدہ برا ہوتے رہے، اور جتنی خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک نوجوانوں کو سی آر شمسی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کے صحافت کے انداز کو اپنانے کی توفیق دے۔ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔